واجب الاحترام سامعین کرام، پورے سال کے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے خصوصی پیکج بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر سمیٹنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان آدمی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے اور پھر زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ میں فائدہ اٹھا لوں۔ گو کہ ابھی چند دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعہ میں نے چند ایک ایسی گزارشات پیش کرنے کے لیے موضوع یہی چنا ہے کہ رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ عموماً رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد ہماری تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم پہلے سے بھی تیاریاں رکھتے ہیں۔ مثلاً عید آئے گی تو کیا شیڈول ہوگا، فلاں فلاں کام میں نے عید کے بعد کرنا ہے، کوئی ٹور ارینج کرنا ہے کہیں پہ سیر و سیاحت کا، اور مختلف قسم کی باتیں ہیں جو کتنا ہی وقت پہلے ہم ان کا شیڈول بنا لیتے ہیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن نیکی کے کاموں میں جب عین سر پہ کوئی موقع چڑھ آتا ہے اس وقت ہمیں بہت خیال آتے ہیں اور بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا کرنا کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ دیکھیے یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ جب آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ھذا رمضان قد جاءکم، میرے صحابہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھو، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس، تمہیں یہ رمضان نصیب ہو گیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سارے دروازے جنت کے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں کہ یہ جنت کھلی پڑی ہے، اس جنت میں داخلے کے اسباب بنا لو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا، سارے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ فتحت الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ اب انسان کی ہمت ہے، اس کی توفیق ہے کہ وہ رب کی کتنی رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، آپ نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ذہن کے اندر ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے ہمارا، چونکہ ہم ہر بات جو اپنا بھی قصور ہوتا ہے وہ دوسرے پر ڈالنے انسانی فطرت ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہو گیا ہے، غلطی میری ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن میں وہاں پر دوسرے کو قصوروار ٹھہرا، فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ تو اب چونکہ یہاں پر تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی حجت ختم کر دی بندے کی۔ بھائی جنت کھلی پڑی ہے، جہنم بند ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ پھر بھی نیکیاں نہ کریں، پھر بھی آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور پھر ذہن میں ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جکڑے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں رمضان میں؟ آخر گناہ تو ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ہماری تربیت ایسی کر دی ہوتی ہے، پورا سال اس نے ہمارے اوپر ایک ایسی محنت کی ہوتی ہے کہ رمضان کے چاند نکلنے سے وہ تو پابند سلاسل ہو جاتا ہے، لیکن انسان وہ تربیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ پہلے ایک دو دن تھوڑا نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، ایک تقوی کا اظہار ہوتا ہے، دو چار دن کے بعد پھر روٹین وائز وہی جھوٹ فراڈ جو بھی معاملات ہیں گناہ کے، انسان اپنی روٹین میں آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا نفس جو ہے وہ باقی پورا سال جو نیکی میں رغبت نہیں ہے، یعنی آپ بار بار کس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے؟ جہاں آپ کی دلچسپی ہوگی۔ اب ہم نے اپنی دلچسپیاں پورا سال ایسا بنائی ہوتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم ان سے خالی نہیں رہ سکتے۔ اب ایک سگریٹ نوش آدمی ہے، وہ کہ سگریٹ پینا اسلام میں شرعاً دلائل کی روح سے حرام ہے، اب بڑی مشکل سے وہ سحری سے لے کر افطاری تک جو ہے وہ روکے گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ افطاری کی کھجور منہ میں ڈالیں گے اور سگریٹ سلگائیں گے، کسی طرح جو ہے وہ پہنچوں میں، اس کی ایک روٹین ہے۔ جیسی آپ اپنے جسم کی فطرت کی مزاج کی تربیت کرتے ہیں ویسے ہی آپ مجبوراً وہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو جکڑ دیا ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ ہماری نفس کی کمزوری ہے کہ ہم اس کے اتنے تابع ہیں کہ جھگڑے ہونے کے باوجود بھی ہم اس مہینے میں اگر گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا اس نے تربیت ایسی کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو جب رات شروع ہوتی ہے تو ایک کہنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے ہر رات میں، یا طالب الخیر ہلم، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور نیکی کی طرف رغبت دکھا، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ، اور اے شر کے چاہنے والے، اے گناہوں کو پسند کرنے والے، اے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان اب تو رک جا۔ پوری رات وہ فرشتہ سارے رمضان کی پوری راتوں میں یہ آواز لگاتا رہتا ہے، یعنی وہ فرشتہ بار بار کیا کہتا ہے؟ اعلان کرنے والا ہر رات کو کہ بھائی یا طالب الخیر ہلم، ہے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اگر تو پہلے چند نوافل پڑھتا تھا اب اور زیادہ قیام کر، امام کے ساتھ تراویح کی صورت میں اور نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھتا جا، اگر پہلے تو تھوڑا صدقہ خیرات کرتا تھا اب اور زیادہ کر، پہلے تیرے ذکر اذکار کی شرح کم تھی اب اور زیادہ ذکر اذکار کر، پہلے تو تلاوت قرآن کم کرتا تھا اب اور زیادہ کر، اور وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ، اے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان جس کا دل اور من اور چاہت گناہوں کی طرف لگی رہتی ہے، اب تو رک جا۔ کوئی فضول کام آپ کرنے لگے ہیں، وہ اعلان کرنے والے کا اعلان ہوتا ہے کہ اس فضول کام سے رک جاؤ بھائی، آپ اپنے روزے کو فضولیات سے بچا لو، گالم گلوچ سے بچا لو، لڑائی جھگڑوں سے، غیبت چگلی سے، حسد سے، ان قسم کی بیماریوں سے اور دوسروں
کو نقصان پہنچانے والی اور دھوکہ سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ روزہ تو ایک بڑی قیمتی چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ زحزحہ اللہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتے ہیں۔ ایک عمومی نفلی روزہ، یہ تو فرضی ہے، اور فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہوتا ہے اور اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک روزہ آپ کو جہنم سے، اگر آپ اس روزے کی جو شرائط ہیں اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندے کے اندر کہ ایسی خصوصیات والا روزے دار ہونا چاہیے، ویسا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جائے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کو، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دے، جتنی زمین سے لے کر آسمان کی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی والی خندق اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان بنا دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس حد تک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلی ہوتی ہیں، اس حد تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس حد تک تو رب کی مہربانیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی ایک انسان اگر قیامت والے دن ایک بندہ 60 سال 70 سال کی زندگی پا کے اور اتنے سالوں کے روزے پا کے پھر بھی اگر جہنم میں جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کی اپنی ایک کمزوری اور قصور ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے کے لیے تشریف لائے۔ بان وغیرہ مسند احمد صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے اور مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، خلاف معمول، آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں عمل کیا تھا، اس دن آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ آج خلاف معمول آپ نے ایک جملہ بولا ہے، ایک لفظ بولا ہے اور یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آج آمین 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 تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یہ آمین کہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، 3 باتیں انہوں نے کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا ارغم اللہ انف عبد دخل رمضان فلم یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ناک کو خاک آلود کر لے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ابعد اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی بربادی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی، خیر سے وہ بے تحاشا دور ہو گیا، وہ بندہ خسارے میں پڑ گیا، وہ بندہ خسارہ اٹھایا اس بندے نے۔ داخلہ رمضان، جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی کا فرمانہ نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی نہیں مل سکی، یعنی پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، وہ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ اپنے
دامن کے اندر پڑے ہوئے گناہوں کو رب کے سامنے رکھتا، اعتراف جرم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرا سکنا کہ نہیں کر سکا وہ بندہ؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بددعائیہ قسم کا جملہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ فرشتے بھی مستجاب ہوتے ہیں اور انبیاء بھی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ یعنی بڑی بدبختی ہے اس بندے کے لیے، بڑا خسارے والا کام ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں اسے رمضان جیسا مہینہ مل گیا، معلوم ہوا رمضان کا مہینہ آخر کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بندوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اب جنت کے داخلے کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں بندوں کو۔ اور فرمایا کہ دوسرا جملہ یہ تھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ادرک والدیہ او احدہما لم یدخلہ الجنہ، ایک بندے کو اپنی زندگی میں ماں اور باپ دونوں ملے، ان کی خدمت کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نعمت سے اسے نوازا، اور اگر دونوں نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی ایک مل گیا، یہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں نہیں جا سکا، یہ بندہ بھی بڑا خسارے کے اندر ہے، برباد ہو گیا۔ یہ خیر کی چابیاں ہیں، یہ جنت کی چابیاں ہیں، یہ گھر کے اندر جس کے ماں اور باپ موجود ہے، سمجھے آپ کی دو چابیاں ہیں جنت کی، اور اگر ایک ہے تو ایک چابی ابھی سلامت ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں چابیاں منو مٹی کے اندر پہنچ جائیں اور آپ اس خیر سے محروم ہو جائیں، ان کی خدمت کر کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کے لیے جنت کو آسان بنا دیں۔ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس شخص کی زندگی میں سے والدین جیسی دولت ملی، قیامت والے دن وہ جہنم میں جا رہا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، پھر بھی ایسے۔ اور تیسری چیز فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی، ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا ذکر ایک بندے کے سامنے کیا گیا، آپ کا نام لیا گیا اور اس بندے نے آپ پر درود نہیں پڑھا، فرمایا ایسا بندہ بھی برباد ہوگا کہ آپ کا نام نامی اس کے سامنے پڑھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جملہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسا پلان کرنا چاہیے، کچھ ایسا منصوبہ بنانا چاہیے، کچھ اپنی ترتیب ایسی شیڈول بنانا چاہیے اپنے معاملات کا، رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر، کم از کم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں اس گزرے جو پورے سال کے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگی جائے، پچھلے پوری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی کم از کم بندہ معافی تو کروا سکے۔ چند ایک باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ یاد رکھیں دین وہی ہے جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور دین کے طریقے وہی ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے یہ وہی باتیں ہیں جو ہم علماء سے سنتے ہیں، یہ ہمارا ایک ریپیٹ سبق ہے استحضار کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ شاید پچھلے سال سے اس دفعہ ہمیں بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، اپنی نیت یہ بنانی چاہیے، دل کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ اس رمضان کو میں پچھلے رمضان سے زیادہ شاندار طریقے سے گزاروں گا، اس رمضان میں پچھلے رمضان سے زیادہ میری اچھی روٹین ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے ایک بات یہ ارادے کے اندر رکھ لیں، یہ دل کے ارادے میں یہ بات شامل کر لیں، اپنی نیت میں یہ بات شامل کر لیں کہ رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اس طرح خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کتنی عبادات کو بوجھ سمجھ کے کر رہا ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے، اس کے کچھ امور ہیں، اسی طرح رات کو تراویح ہے، امام کے ساتھ قیام ہے، قیام رمضان ہے، تو یہ چیزیں، اسی طرح افطاری کے معاملات ہیں، سحری کے معاملات ہیں، کتنے ایسے تلاوت قرآن ہے۔ اس وجہ سے یعنی یہ ذہن میں رکھ کر کے اس میں اپنے آپ کو لطف محسوس کرانا ہے۔ یعنی جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں نا تراویح کے اندر،
آپ کی محسوس ہو رہا ہے، ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا ہے، آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ آ رہا ہے، لیکن پھر جب نیند کا غلبہ یا تھکن محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود جیسے ہی یہ خیال آتا ہے پھر بندے کے اندر ایک لطف اور ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے نیکی ملے گی اس پر، اپنے آپ کو نشاط محسوس کرے اپنے آپ کے اندر، اور جو ہے وہ چاقو چوبند ہو جائے دوبارہ سے، بوجھ نہ سمجھیں۔ اس سے رمضان کی صحیح عبادات کا صحیح طور پر اجر بھی ملے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک جملہ ہے اور یہ ہم ہر رمضان میں سنتے ہیں، آج اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، دو باتیں ہیں ان کو ملوز خاطر رکھ کر رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آخر یہ ایک پیکج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کی معافی دے رہے ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے۔ دو شرطیں ہیں وہ ہونی چاہیے، اور یہ ہر منبر سے حدیث بیان ہوتی ہے، ہر مسلمان جس کا جمعے کے ساتھ کم از کم تعلق ہے یا رمضان کے ساتھ تعلق ہے یا کچھ نہ کچھ علمی نوعیت کا تعلق ہے اسے یہ حدیث معلوم ہے، لیکن آج تک بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اجر ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے جی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بھائی سمجھیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دو باتیں ہوں گی تو پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط قسم کا ایمان ہونا چاہیے، مضبوط قسم کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ، دنیا کے لوگ، یہ ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، یہ ایمان صحیح معنوں میں لے آئیں تو اللہ کی طرف سے انہیں بہتر اجر مل سکتا ہے۔ یعنی جو انسان کی توقع ہے کہ اتنا اجر مجھے چاہیے، اتنا ثواب مجھے چاہیے، اس سے زیادہ ثواب اسے مل جائے گا۔ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ یہ بات ان کو سمجھ آ جائے، بندوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے کیا؟ کیا محض لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دینا ایمان ہے، یا لا الہ الا اللہ کا کوئی مفہوم بھی ہے؟ بھئی توحید کی دولت ہوگی تو وزن ہوگا آپ کے روزوں میں، توحید کی دولت ہوگی تو آپ کی قیام رمضان تراویح کے اندر وزن پڑے گا، توحید کی دولت ہوگی تو آپ کی افطاری بھی وزندار ہے، آپ کی سحری بھی وزندار ہے، توحید کی دولت ہے تو رمضان کے ذکر و اذکار بھی وزن والے ہیں، توحید کی دولت ہے تو رمضان میں کی ہوئی تلاوتیں بھی وزن والی ہیں۔ توحید کو سمجھنا چاہیے کہ میری توحید، عقیدہ توحید میرا کیسا ہے، میرا اللہ تعالیٰ پہ کتنا مضبوط ایمان ہے، کیا میرا اللہ تعالیٰ پہ اتنا حصہ ایمان ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی میں غیر اللہ کے در پہ چلا گیا، میں کسی مٹی کی ڈھیری پہ جا کے میں نے ماتھا ٹیک دیا، میں کسی قبر مزار پہ چلا گیا، میں نے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی، یا علی مدد، یا محمد مدد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے، مخلوق سے مانگنا شروع کر دیا، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے میں نے نظر و نیاز غیروں کی دینا شروع کر دی، وہ رزق جو رب نے دیا تھا، وہ مال اور دولت جو اللہ نے دی تھی، وہ میں غیروں کے نام پر لٹانا شروع کر دی کہ یہ 11ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 40واں ہے، یہ فلاں کے، یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی اپنے عقیدہ توحید کو صحیح کریں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کیا ہے؟ ایمان کو دیکھیے، اللہ کے ساتھ ایمان کہتے کسے؟ عقیدہ توحید ہے کیا؟ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہتیں تیری ہیں، تو دل ملک کا منتشا، تو جسے چاہتا ہے بادشاہتیں دے دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہتیں چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ عقیدہ اللہ پر ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور یہ تو توحید کی بات، توحید کے ساتھ ہی ریلیٹڈ توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. دنیا کے مال اور اسباب کو اصل نہیں سمجھنا کہ یہ مجھے کسی مشکل سے نکال لے گا. کتنے مال والے ہم نے بستروں پہ تڑپتے دیکھے ہیں. لوگ جیب میں پیسے لے کے، لوگ اپنے بریف کیسوں میں دولت لیے پھرتے ہیں، لیکن نہ ان کو شفا مل رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے. ہم نے لوگوں کو اپنے گھروں کے بستروں پہ، ہسپتالوں میں تڑپتے دیکھا ہے. اللہ پر بھروسہ، میرا رب جس حال میں مجھے رکھے میں اس سے راضی ہوں. میرے رب نے اگر مجھے فراخی عطا کی ہے الحمدللہ. اگر میرے رب نے مجھ پر کوئی مصیبت نازل کی ہے تب بھی الحمدللہ. یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں. رب کی طرف سے عطا ہے تب بھی شکر ہے، رب کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش ہے تب بھی شکر ہے. میں رب سے راضی ہوں، میرا رب ہے سب کچھ کرنے والا. پھر بندہ اپنے ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالتا غیر اللہ کے نام کے، دھاگے نہیں بنتا، تعویذوں کا محتاج نہیں ہوتا. یہ ایمان باللہ ہے. اگر آپ کے بازو پہ بھی کوئی تعویذ بندہ ہے تو آئیے آج سے کھولیے کہ رمضان آ رہا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما. مجھے رب کی طرف سے معافی کا پروانہ چاہیے، مجھے رب کی طرف سے معافی چاہیے. لہذا جو میرے عقیدے کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اس ساری کو ختم کرنا ہے. صحیح معنوں میں آپ کو تبھی رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا. دوسری بات احتسابا. احتساب کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید. آپ کو معلوم ہے نا روزے کے اجر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سارے اعمال کا اجر کتنا ملتا ہے؟ 1 سے 7 گنا اور 7 گنا سے 100 گنا تک. فرمایا سوائے روزے کے کہ روزے کا اجر میرے پاس محفوظ ہے، روزے دار کو میں ہی دوں گا. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ پہ خاص اللہ تعالیٰ سے نیت رکھنی ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا. بھائی روزے میں ریاکاری نہیں کرنی، سحری و افطاریوں میں ریاکاری نہیں کرنی، اپنی تلاوت کے معمول میں ریاکاری نہیں کرنی. کوئی دیکھ رہا ہے تو میں تلاوت کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا. میرا رب میری پیاس کو بھی جانتا ہے، میری بھوک کو بھی جانتا ہے، میری تکلیف کو بھی جانتا ہے، میری روزے کے اندر رمضان کے اندر نیکیوں کی رغبت کو بھی جانتا ہے. وہ میرا رب جانتا ہے. کوئی جانے نہ جانے میرا رب جانتا ہے، وہ مجھے اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں زیادہ سے زیادہ پھر نیکیوں میں رغبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رمضان آتا تو ایسے آپ کے معمولات ایسے ہوتے تھے جس طرح تیز ہوا چل رہی ہے. ادھر سے تیز ہوا کا جھونکا ادھر آ رہا ہے، ادھر سے تیز ہوا کا جھونکا ادھر آ رہا ہے. آپ تیز ہوا کی طرح چل پھر رہے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں، نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، تیز ہوا کی طرح. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں ایسے جیسے کمر پہ کوئی منوں کے حساب سے بوجھ بندھا ہوا ہے. قرآن کھولا ہے 5 منٹ کے لیے اور تھوڑی دیر بعد غلبہ آ گیا نیند کا یا بوریت شروع ہو گئی. یہ ختم کریں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ 2 چیزیں یہاں پہ. ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط کریں، عقیدہ توحید کو صحیح کریں. پھر یہاں پر ایمان ہے، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسول بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے رکھنے ہیں، سنت کے مطابق قیام کرنا ہے. جس عمل میں سنت ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے، اس کا وزن بھی بنے گا. سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ معیار کا جو ہے وہ پابند کرتا ہے، بندے کو مقدار کا پابند نہیں کرتا. قیام رمضان ہے، کتنی رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون تراویح ثابت ہے. مسنون کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہے کہ بھائی زیادہ رکھتے ہیں تو ہے تو رکھتے ہی. سنت جس کے اندر نہیں ہے اس کا وزن کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو لائیں. اور یہ تو سیام و قیام ہو گیا، روزہ، رات کی عبادات، تلاوتیں، ذکر و اذکار. اس کے علاوہ اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطیع بنائیں. میرے اندر جو کمزوریاں ان کو ختم کریں. یہ جو دنیا کے مختلف قسم کے روب اور دبدبے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں. یہ جو خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اپنے رسم و رواجوں کا، اسے اتاریں. سب کچھ رب ہے،
سارا صحیح عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا، یعنی یہ کیا عمل ہوا؟ یہ تو پھر کمزوری ہے نا، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان پھر رسول میں کمزوری ہے۔ پھر اس رمضان میں یہ دیکھیں کہ ایمان اور کیا کیا چیز ہے بھائی، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، یہ سارے ایمان کے حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے اسماء پر۔ اسی طرح ایک اور کام جس میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ، یا اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مجھے اس رحمت میں سے عطا کر دے۔ یا اللہ تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، مجھے بھی اس جنت کا وارث بنا دے۔ یا اللہ جس جہنم کے دروازے تو نے رمضان میں بند کیے ہوئے ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، تیری نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یا اللہ مجھے شفا چاہیے، تو دینے والا ہے، مجھے شفا دے دے۔ یا اللہ میری یہ مجبوریاں ہیں، یہ مجبوریاں ختم کر دے۔ یا اللہ مجھ پر یہ قرض کا بوجھ ہے، تو ادا کرنے والا ہے، یہ قرض ادا کر دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، میں آپ کو ایک بڑا گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ سامنے آیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے، میں نے اپنی زندگی میں عامی آدمیوں میں نا جو بہت نیک بندے دیکھے ہیں نا، یعنی علماء کی صف سے ہٹ کر، وہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا زیادہ نیک بندہ دیکھا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میری ایک ضرورت تھی، کچھ پیسے مجھے ضرورت پڑ گئے، اور میں ذہن میں فلاں فلاں بندے کو لا رہا تھا کہ اس سے قرض لے لیتا ہوں، کام چل جائے گا، جب پیسے آئیں گے واپس کر دوں گا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ میں آج ان بندوں سے ابھی اگر مانگوں گا، قرض لوں گا، ان کو تو واپس بھی کرنا پڑے گا، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا یا اللہ تو اپنی طرف سے کوئی انتظام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں دن بھی پورا نہیں گزرا، بندہ آیا، اس نے مجھے پیسے دے دیے اور میری ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور وہ قرض بھی نہیں تھا۔ بھئی آج بھی آپ اپنے رب سے کچھ ایسا تعلق بنائیے کہ آپ رب سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایمان آج بھی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کسے اور پرانی کتابوں کے واقعات نہیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ اپنے اندر کچھ کوالٹی پیدا کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں رد کرتے، قبول کرتے ہیں۔ فرمایا اس میں سے پہلا بندہ یہ ہے الصائم حتی یفطر، یہ بندہ صبح جب سحری کے وقت روزہ بند کرتا ہے تب سے لے کر افطاری سے پہلے اپنے روزے کی حالت میں رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہے، آپ کے مانگنے میں کجی ہے، آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے، رب پر بھروسے کی کمزوری ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نہیں رد کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا بھائی مانگیں اس رمضان میں۔ ہماری دعائیں بھی ٹپیکل ہوتی ہیں، ہماری دعائیں بھی ایک روٹین وائز دعا ہے، بس 2-4 منٹ ہاتھ اٹھائے، ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، ہم ہاتھوں کو نیچے گرانے، ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ رب سے مانگا، ہمارا مانگنا بھائی آپ رب نے اپنا ہاتھ دایاں کھولا ہوا ہے، وہ عطا کرتا ہے، خزانے لٹا رہا ہے، آپ کو مانگنے میں کیا شرم ہے؟ رب سے مانگے اور زیادہ سے زیادہ مانگے اور دعا کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، تھوڑے تھوڑے وقت کی دعائیں، چند دعائیں کریں گے ہمیں دعائیں بھول جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں رب کی طرف سے رحمت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیکج ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسری ایک اور بہت بڑی بات وہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔
پورے سال کی ایک تربیت اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے روزے کی حالت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ بھئی جب آپ روزہ رکھ لیں تو فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کا پیچھا چھڑائیں۔ آپ فضول گوئی نہیں کرنی، بدعملی نہیں کرنی، غلط کاریاں نہیں کرنیاں، فحاشی والے کام نہیں کرنے، گناہ والے کام نہیں کرنے، کسی کو گالی نہیں دینی، حتیٰ کہ کوئی آ کے آپ کا گریبان پکڑ لے اور آپ سے لڑائی کرنا چاہے تو اسے کہنا ہے بھائی میرا روزہ ہے۔ یہ مشکل کام ہے کہ نہیں؟ ہماری تو عزتیں اور عنائیں ہیں، ہماری تو عزت و نفس کو ٹھوکر لگ گئی، کسی نے ذرا سی بات کر دی، ہماری عنائیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مرنے تک جو ہے وہ کبھی اس کے تصفیے نہیں ہوتے۔ اس رمضان میں اپنی تربیت کیجئے۔ آئیے اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، خاندان میں کسی سے ناراضگی ہے، اس کو راضی کر لیجئے، کسی کے ساتھ دوری ہے اس دوری کو مٹائیے، دلوں میں کسی کے خلاف کینہ بغض ہے اس کو نکالیے، حسد ہے اس کو نکالیے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ اس کو معاف کر دیجئے، آپ آج اس کو معاف کریں گے رب آپ کو معاف کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، تربیت کریں اپنی۔ ہمارا رمضان گزر جاتا ہے، پورے رمضان میں جس سے ناراضگی تھی وہ ویسی ہے، جس کے ساتھ کوئی کینہ بغض تھا وہ ویسا ہی ہے، حسد کی عداوت دشمنی تھی وہ ویسی ہی چل رہی ہے۔ مجھے بتائیے اس رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی اس رمضان میں ہم اس طرح کی باتیں بھی نہیں مٹا سکے، یہ چھوٹے چھوٹے کام۔ اس رمضان میں ہمارا اتنا ضرب نہیں وسیع ہوا کہ کسی غلطی ہوئی ہے چلو اسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہوا ہمارے اس رمضان کا؟ اگر ہمارے رمضان کے یہ روٹین وائز کے معاملات پچھلے سالوں والے رمضان میں بھی چل رہے ہیں اور آگے بھی چل رہے ہیں تو میرے خیال میں رمضان کا صحیح ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ابھی سے نیت اور ارادہ کریں اور کوئی سبیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ فلاں ناراض بندے کو میں کیسے راضی کر سکتا ہوں، فلاں سے ہماری عداوت ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ بظاہر لگتا ہے، اس نے ایسا کیا تھا فلاں بھائی یہ دنیا ہے، آپ مر جائیں گے، یہ معاملات ادھر ہی رہ جائیں گے، وہ بھی مر جائے گا، کل معاشر کے میدان میں آپ معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جھگڑے ختم کر دیں گے، کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، ورنہ آپ نے جو رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، قطع تلقی کی ہوئی ہے، صلہ رحمی نہیں کی، قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا۔ آپ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کسی کو معاف کرتا ہے بندے کی عزت ہمیشہ بڑھتی ہی بڑھتی ہے، اور کسی سے معافی مانگیں گے تب بھی آپ کی عزت بڑھے گی، اس میں آپ کی عزت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آخری ایک اور چیز، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی وقت کی کمی ہے، وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ تمسک اور لزوم، قرآن کو لازم پکڑ لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو قرآن نازل ہوا، اس میں تو خیر و برکت کا یہ جو خزانہ ہے یہ ہمیں عطا ہوا۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے اور قرآن کو سمجھنے کا معمول بنائیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے قرآن کی سمجھ بھی حاصل ہو جائے، کم از کم اور نہیں۔ مجھے بتلائیے ہماری زندگی میں کتنے روزوں کے مہینے ہمارے بالغ ہونے کے بعد کتنے رمضان گزرے؟ کبھی ہم نے ایسا کیا کہ یار پورا قرآن چلو چھوڑو، کوئی ایک سورت مخصوص کر لیں گے اس رمضان میں اس سورت کی جو ہے وہ ترجمہ تفسیر سمجھوں گا، مسائل سمجھوں گا۔ مجھے بتلائیے اگر میری 32 سالہ زندگی ہے اور اگر میں نے 15 سال سے روزے رکھنا شروع کیا اور شعور آیا ہے، چلو 5 اور ختم کر لیں، 10-20 سال سے 12 سال میں اگر میں قرآن کی 12 سورتیں بھی رمضان میں نہیں سیکھ سکا، میرا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کتنے ختم کیے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ختم کیے۔ تلاوت کا ثواب ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ ایک قدم بڑھیے کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے کہ قرآن کہتا کیا ہے، یہ جو میں 4 ختم 5 ختم کر رہا ہوں اس میں ہے کیا؟ چلو سارا قرآن نہیں، ایک سورت میں سمجھ لو، ایک سورت تو سمجھ لو، اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ روز ایک آیت کا بھی آپ پلان نہیں کر سکتے کہ ایک آیت روز میں ترجمہ یاد کر لوں۔ رمضان کے بعد کم از کم میں کسی کو اتنا بتانے کے قابل ہوں کہ 29 یا 30 قرآن کی آیتوں کا ترجمہ مجھے آتا ہے۔ بھائی
آخر ہم کتنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، کتنے معاملات سیکھ لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، رمضان میں آپ پر جبریل علیہ السلام دور کراتے تھے آپ کو تلاوت کا، آپ جبریل کو قرآن سناتے تھے، وہ ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آخری سال جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے 2 دفعہ قرآن سنایا، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ لگن لگائیے اور جو ہے وہ سلسلہ قائم کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔